خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے قدیم راز کی کھوج میں نکلیں گے جس نے ہزاروں سال سے انسان کو حیرانی میں ڈال رکھا ہے۔ سٹون ہینج کا معمہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دیو ہیکل پتھر خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ سوال دماغ گھما دیتا ہے، کہ آخر 4000 سال پہلے جب لوہے کے اوزار نہیں تھے، کوئی جدید انجینئرنگ نہیں تھی، تو یہ عظیم و شان یادگار بنائی کیسے گئی؟ اور دیکھیں، یہ صرف پتھر اٹھانے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک زبردست منصوبہ بندی تھی۔ سوچیں ذرا، ایک ڈبل ڈیکر بس جتنا وزنی پتھر اور اسے سینکڑوں میل دور سے یہاں لانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ناممکن سا لگنے والا کام آخر ہوا کیسے؟ چلیں اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے ان مشہور تھیئریز پر نظر ڈالتے ہیں جو اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھا، جو سب سے پہلی اور مشہور تھیوری سامنے آتی ہے وہ ایک بہت ہی سیدھا سادہ سا حل بتاتی ہے کہ ان بڑے بڑے پتھروں کو لکڑی کے گول لٹھوں کے اوپر رکھ کر بس لڑکایا گیا تھا۔ مگر اس تھیری میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب ریسرچرز نے اس 180 میل لمبے راستے کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ راستے میں کئی دریا اور دلدلی علاقے آتے تھے جہاں یہ لٹھوں والا طریقہ بالکل ناکام ہو جاتا۔ تو یہاں سے ایک اور بہت ہی دلچسپ خیال سامنے آتا ہے، ایک ایسا آئیڈیا جو فزکس کے ایک ایسے اصول پر مبنی ہے جسے سائنس نے حال ہی میں ثابت کیا ہے۔ کیا ریت اور پانی کی ایک چھوٹی سی ٹرک اس کا جواب ہو سکتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ 2016 میں ایک تجربہ کیا گیا۔ اس سے یہ حیران کن بات سامنے آئی کہ اگر ریت کو گیلا کر دیا جائے تو اس پر رگڑ یعنی فرکشن آدھی رہ جاتی ہے۔ اس سے بھاری چیزوں کو گھسیٹنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا صرف یہی تھیئریز ہیں یا کچھ اور بھی ذرا ہٹ کے آئیڈیاز موجود ہیں؟ چلیں اب کچھ زیادہ غیر روایتی اور تصوراتی وضاحتوں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک تھیوری تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ان پتھروں کو اٹھانے کے لیے آواز کا استعمال کیا گیا۔ جی ہاں، آواز، یعنی خاص فریکوینسی کی لہروں سے کشش ثقل کو کم کر کے انہیں ہوا میں اٹھایا گیا ہوگا۔ اب یہ سننے میں تو بہت زبردست لگتا ہے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک خیال ہی ہے اور سائنس اس تھیوری کو مکمل طور پر مسترد کر چکی ہے۔ تو اگر لکڑی کے لٹھے نہیں، گیلی ریت نہیں اور آواز کی لہریں بھی نہیں، تو پھر آخر اصل کہانی کیا ہے؟ آج کے ماہرین آثار قدیمہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آج کے ماہرین کا جو اتفاق ہے وہ کسی گم شدہ ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسی چیز کی طرف کرتا ہے جو ٹیکنالوجی سے بھی کئی زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہے انسان کی اپنی ذہانت اور مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت۔ اس کا طریقہ بہت ذہانت بھرا تھا۔ وہ لوگ پہلے ایک بڑا گڑھا کھودتے تھے جس کی ایک سائڈ ڈھلوان ہوتی تھی، پھر پتھر کو گھسیٹ کر اس گڑھے کے کنارے لایا جاتا اور اسے اندر گرا دیا جاتا۔ آخر میں رسیوں، پلیوں اور لیورز کی مدد سے اسے آہستہ آہستہ سیدھا کھڑا کر لیا جاتا۔ کمال کی انجینئرنگ تھی۔ اور یہیں ہمیں ٹیم ورک کی اصل طاقت نظر آتی ہے۔ آج کے دور میں کیے گئے تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ صرف 100 لوگوں کی ایک ٹیم مل کر 10 دنوں کے اندر ان میں سے ایک دیوہیکل پتھر کو کھڑا کر سکتی ہے۔ سوچئے، صرف 100 لوگ اور 10 دن۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پتھروں کو اٹھانا تو راز کا صرف ایک حصہ ہے، اصل راز تو ان کی جگہوں میں چھپا ہے۔ جیسے ہی ہم یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، ایک نیا اور اس سے بھی گہرا سوال سامنے آ جاتا ہے کہ یہ سب کیوں کیا گیا؟ اور اب جو نئی ریسرچ سامنے آ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ سٹون ہینج صرف پوجا پاٹ یا رسموں کی جگہ نہیں تھی، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور بالکل ٹھیک کام کرنے والا آلہ تھا۔ تو اب اس یادگار کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل رہا ہے۔ پہلے اسے صرف مذہبی رسومات اور تدفین کی جگہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اسے ایک بہت ہی جدید فلکیاتی کیلنڈر یا ایک آسمانی گھڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، ایک ایسا ڈیزائن جو کائنات کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ اس کا پورا ڈیزائن آسمانی حرکات کے حساب سے بنایا گیا ہے،
اس کا جو مرکزی راستہ ہے وہ بالکل سیدھ میں ہے گرمیوں کے سب سے لمبے دن کے سورج طلوع ہونے کی سمت اور سردیوں کے سب سے چھوٹے دن کے سورج غروب ہونے کی سمت کے ساتھ۔ یہاں ہر پتھر کا زاویہ اور اس کی جگہ ایک خاص مقصد کے تحت رکھی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعمیر یوں ہی اندازے سے نہیں کی گئی تھی، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، جیسے آسمانوں کا ایک پورا نقشہ زمین پر اتار دیا گیا ہو۔ یہ ایک ایسی سائنس تھی، ایک ایسی سمجھ بوجھ تھی جسے ہم آج بھی پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سٹون ہینج بنانے والے فلکیات کے بارے میں اتنوں کچھ جانتے تھے کہ آج بھی ہم اسے سمجھنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہی سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ قدیم پتھر، یہ آسمانی نقشہ اپنے اندر اور کون کون سے راز چھپائے ہوئے ہے۔ یہ پتھر آج بھی ایک بھولی بسری دانش کے خاموش گواہ بن کر کھڑے ہیں، اور شاید ہمیں ابھی ان سے بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔